بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں میں سمندر کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا، جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے 5 جوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے 5 بیٹوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کو بھی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ کون سا بھائی ہے۔ قدرت نے انہیں مختلف خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ سب سے بڑا بھائی اپنے منہ میں پورے دریا کا پانی بھر کر رکھ سکتا تھا۔ دوسرے بھائی کی گردن فولاد جیسی تھی۔ تیسرا بھائی اپنی ٹانگیں جتنی لمبی کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا۔ چوتھا بھائی آگ کی بے پناہ تپش برداشت کر سکتا تھا۔ 5ویں بھائی میں صلاحیت تھی کہ وہ سانس لیے بغیر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ بڑا بھائی اکیلا دریا کے کنارے جاتا اور بے شمار مچھلیاں پکڑ کر گھر لاتا، مچھلیاں فروخت کر کے دوسرا سامان لے آتا۔ اسی طرح سارے خاندان کا وہی پیٹ پالتا تھا۔ یہ سارے بھائی اپنی یہ خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھ لیں۔ سارے گاؤں کے لوگ بڑے بھائی کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ طریقہ بتا دیں جس سے وہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ کر لے آتا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ راز بتانے سے انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن گاؤں والوں کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنا پڑ گئے۔ اس نے گاؤں کے کئی لڑکوں کو ساتھ لیا اور دریا کی طرف چل دیا تاکہ انہیں وہ ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھا سکے۔ جب وہ سب دریا کے کنارے پہنچے تو بڑے بھائی نے دریا کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا۔ صرف اتنا پانی رہ گیا کہ مچھلیاں تیر کر دور نہ جا سکیں۔ پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جتنی چاہے مچھلیاں پکڑ لیں۔ لڑکے بھاگ کر دریا میں اتر گئے۔ گاؤں کے لڑکوں کو دریا کی تہہ میں بہت خوبصورت رنگوں والے گھونگے بھی دکھائی دیے، اور وہاں بہت سی خوبصورت سیپیاں اور قیمتی پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لڑکے مچھلیوں کے بجائے وہ پتھر اکٹھا کرنے لگ گئے۔ انہوں نے پتھروں کو قیمتی سمجھ کر اپنی جھولیاں بھر لیں۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو بڑا بھائی پانی کو منہ میں بھرے ہوئے بہت تھک گیا تھا، اس لیے وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی دریا کے کنارے واپس آ جائیں، لیکن وہ تو اس کے خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے بڑے بھائی کے اشاروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور دریا کی سطح پر آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ بڑا بھائی تنگ آ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ وہ اب دریا کا پانی منہ میں نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سارا پانی واپس دریا میں انڈیل دیا۔ گاؤں کے سارے لڑکے اپنے لالچ کی وجہ سے دریا میں ڈوب گئے۔ جب بڑا بھائی گاؤں پہنچا اور ان لڑکوں کے والدین نے اس سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑ لی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے، بڑا بھائی بہت افسردہ تھا۔ اس نے اپنے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح اس نے لڑکوں کی منت کی کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اسے مجبوراً پانی دریا میں دوبارہ ڈالنا پڑا۔ ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا، لیکن گاؤں والے بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا کو ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا، تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے تھے تو یہ بھی تمہاری ہی ذمہ داری تھی کہ انہیں واپس بھی لاتے، اس لیے سزا کے طور پر کل تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے مکھیا سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے کہ وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے اجازت دے دی۔ بڑا بھائی گھر آیا اور آ کر سارا معاملہ بھائیوں کو بتا دیا۔ اس کے چھوٹے بھائی
جس کی گردن فولاد کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم اپنی جگہ مجھے جانے دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ہو یا تمہاری جگہ میں ہوں، کیونکہ ہماری شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ میری گردن نہیں کاٹ سکیں گے۔ چنانچہ اگلے دن چھوٹا بھائی مکھیا کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا، جناب بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی، بس اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ دی۔ تب جلاد نے اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، لیکن تلوار اس کی گردن پر لگ کر اچٹ گئی۔ گردن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر فوراً ایک اور تلوار منگوائی گئی جو زیادہ تیز تھی، اور پھر ایک اور تلوار، لیکن ہر دفعہ وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ کوئی تیز دھار تلوار اس کی فولادی گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کی دھار تک خراب ہو گئی۔ آخر جھنجھلایا ہوا جلاد اسے واپس مکھیا کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، محترم، اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ جلاد کی بات سن کر مکھیا نے نیا حکم سنایا کہ کل اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا تو اس نے کہا، جناب میں آج ماں کو الوداع کر آیا تھا، لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبو دیا جائے گا تو لہٰذا مجھے میری ماں سے دوبارہ ملنے کی اجازت دی جائے۔ مکھیا نے اسے پھر اجازت دے دی۔ بھائی گھر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا۔ یہ سن کر وہ بھائی جو اپنی ٹانگیں اپنی مرضی سے لمبی کر سکتا تھا، اس نے کہا، صبح میں جاؤں گا۔ لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت میں پہنچا۔ مکھیا کی عدالت میں کسی کو بھی اس بات کا شک نہیں ہوا کہ وہ بھائی تبدیل ہو چکا ہے۔ مکھیا کے حکم پر کچھ لوگ اسے ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کے بجائے تیسرے بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لیں کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگیں۔ اب بھی اس کا سر پانی سے باہر تھا، لہٰذا اسے نکال کر پھر کشتی پر بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئیں، اس طرح وہ ڈوب نہیں پایا۔ اسے ایک دفعہ پھر مکھیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ مکھیا نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک بہت بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے گرم کیا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ مکھیا مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے مکھیا کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھے بھائی، جسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس نے کہا کہ اس سزا کے لیے وہ جائے گا۔ پھر جب تیل پک کر تیار ہو گیا تو چوتھے بھائی کو دیگ میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں، اور کہنے لگا، آگ اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا۔ جب جلاد کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو وہ اسے دوبارہ مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا نے سارا معاملہ سن کر سارے گاؤں کی پنچایت بلا ڈالی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سب نے فیصلہ کیا کہ اس مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا جائے۔ لہٰذا گاؤں سے باہر ایک بڑا سا گڈھا کھودا گیا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر سے ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بھائی کی جگہ پانچویں بھائی نے لے لی جو سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر زمین میں پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو گاؤں والے سب مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے تو چاروں بھائیوں نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ پھر وہ پانچوں بھائی
اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔